نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، ایک ویڈیو ہم نے یہ جاری کی کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کا دودھ مبارک نبی پاک علیہ السلام نے پیا۔ وہ آپ کی رضائی والدہ تھی اور نبی پاک علیہ السلام ان کے رضائی بیٹے، لیکن بعض احباب نے نیچے کمنٹ میں لکھا کہ ان کا ایمان ثابت کریں۔ تو یہ میرے پاس حیات القلوب ہے ملا باقر مجلسی کی، اور اس کا صفحہ ہے 145۔ اس صفحے کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سیدہ حلیمہ طیبہ بیان کرتی ہے کہ جب میں لینے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کو مکہ میں آئی اور میں نے نبی پاک علیہ السلام کو اٹھایا، اور میں نے چونکہ میرے بائیں پستان سے ہی دودھ نکلتا تھا تو میں نے بائیں طرف آپ کو لیا، لیکن آپ نے دودھ مبارک نوش نہ کیا۔ میں بار بار کوشش کرتی رہی لیکن آپ منہ پھیرتے رہے۔ پھر میں نے دائیں طرف آپ کا جب منہ کیا تو آپ نے دودھ مبارک پینا شروع کیا اور میرے دائیں پستان سے بہت دودھ نکلا۔ اس وقت فرماتی ہیں کہ حلیمہ کو تعجب ہوا اور بولی، اے فرزند تیرا معاملہ تو بہت عجیب ہے، میں بحق خدا وند آسمان قسم کھاتی ہوں، یعنی آسمان کے رب کی قسم اٹھاتی ہوں۔ اور آسمان کے رب کی قسم کون اٹھاتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی قسم۔ اگر وہ مشرکہ ہوتی تو حبل کی قسم اٹھاتی، لات و منات عزا وغیرہ جتنے بھی بت تھے مشرکین عرب کے ہاں ان کی قسم اٹھاتی، لیکن آپ نے قسم اٹھائی اللہ رب العالمین کی کہ میں بحق خدا وند آسمان قسم کھاتی ہوں کہ میں نے 12 بچوں کو بائیں پستان سے دودھ پلایا ہے، لیکن داہنے پستان سے دودھ کا ایک قطرہ بھی کسی کو میسر نہ ہوا، اور اب تیری برکت سے دودھ اس سے بہ رہا ہے۔ اس عبارت سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ جو تھی وہ صاحب توحید تھی، اللہ رب العالمین پر یقین رکھتی تھی۔ اسی طرح اگلے صفحے میں ملا باقر مجلسی نے لکھا، 146 صفحے میں ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اے حلیمہ، میں 2 شرطوں کے ساتھ اپنے فرزند کو تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ اول یہ کہ اس کی تعظیم و اکرام میں مطلق کمی نہ کرنا۔ مشرک سے اس چیز کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ تم تعظیم کرنا، تعظیم اسی سے کی جاتی ہے جو صاحب ایمان ہو۔ ہمیشہ اس کو اپنے پہلو میں سلانا، داہنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے رکھنا اور بایاں ہاتھ اس کی گردن میں، اور اسے غافل نہ ہونا۔ حلیمہ نے کہا، بحق پروردگار آسمان، پھر اللہ رب العالمین ہی کی قسم اٹھائی، کہتی ہوں کہ جب سے میں نے اس کو دیکھا ہے اس کی محبت اس قدر میرے دل میں پیدا ہو گئی ہے کہ اس کی نگہداشت میں مجھے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عبد المطلب نے فرمایا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ ہر روز جمعہ، یعنی ہر روز جمعہ اس کو میرے پاس لایا کرو، کیونکہ مجھے اس کی جدائی کی طاقت نہیں ہے۔ حلیمہ نے کہا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ بتائیے کوئی کافر بھی انشاءاللہ کہتا ہے؟ انشاءاللہ کیا مطلب ہے؟ اگر اللہ نے چاہا۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ آپ صاحب ایمان تھی، صاحب توحید تھی۔ اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ کے والد گرامی، ان کا نام عبداللہ تھا۔ حضرت عبد المطلب کو ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو غمگین اور رنجیدہ دیکھ کر سبب دریافت کیا، یعنی ایک عقیل بن وقاص نامی شخص نے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا بچہ جس روز سے اس کی ماں کا انتقال ہوا ہے نہایت بے قرار و بے چین ہے اور کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا ہے، اس سبب سے مجھے کھانا پینا گوارا نہیں اور اس کے معاملہ میں سخت حیران ہوں کہ کیا کروں۔ عقیل نے کہا، اے ابو الحارث، قریش کے قبیلوں میں ایک عورت کو میں جانتا ہوں جو حسب و نسب، عقل و دانائی اور فصاحت و بلاغت و صباحت میں اپنی نظیر نہیں رکھتی، یعنی اس کا حسب بھی بے نظیر ہے، اس کا نسب بھی بے نظیر ہے، عقل و دانائی بھی بے نظیر ہے، فصاحت و بلاغت بھی بے نظیر ہے، اور صباحت بھی جو ہے وہ بے نظیر ہے۔ اس کا نام حلیمہ بنت عبداللہ ابن حارث ہے، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ کے والد گرامی کا نام بھی عبداللہ تھا، اور عبداللہ نام ہی بتا رہا ہے کہ وہ اللہ والے تھے، اللہ کے بندے تھے، کس کوئی مشرک وغیرہ نہیں تھے۔ حضرت عبد المطلب نے جب اس کی تعریف سماعت کی تو اس کو بہت پسند کیا، اور اپنے ایک غلام شمرول نامی کو ایک تیز رفتار ناکہ پر سوار کر کے بعجلت تمام قبیلہ بنی سعد بن بکر کی طرف روانہ کیا، جو مکہ سے 6 فرسخ کے فاصلہ پر رہتے تھے، اور کہا کہ بہت جلد عبداللہ بن حارث کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ غرض وہ بہت جلد تر اس کو لے آیا، جبکہ عبد المطلب کے پاس اکابر قریش جمع تھے، لیکن وہ سب کو چھوڑ کر حضرت عبد المطلب کے پاس آیا۔ جناب عبد المطلب نے دیکھا تو اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجھے بتائیے، مشرک کا استقبال ہو اور جناب عبد المطلب کریں، یعنی نبی پاک کا دادا۔ میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں شیعہ لوگوں، یہ مجھے بتائیں کیا مشرک کا استقبال کرنا جناب عبد المطلب کے لیے جائز تھا؟
اور اس کو گلے لگایا اور اپنے پہلو میں بٹھایا اور فرمایا اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، میں نے تم کو اس واسطے تکلیف دی ہے کہ محمد میرا فرزند زادہ 4 مہینے کا ہے، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ نہایت بے چین ہے اور کسی عورت کا دودھ منہ سے نہیں لگاتا۔ سنا ہے کہ تمہاری بیٹی حالت زچگی میں ہے، اگر کوئی حرج نہ ہو تو محمد کو دودھ پلانے کے لیے اس کو بھیج دو، اگر بچہ نے اس کا دودھ قبول کر لیا تو تم کو اور تمہارے قبیلے کو تمنگر کر دوں گا۔ عبداللہ یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور واپس آ کر اپنی بیٹی حلیمہ کو خوشخبری دی۔ حضرت حلیمہ بھی خوش ہوئیں، غسل کیا اور طرح طرح کی خوشبوؤں سے اپنے تئیں معطر کیا اور لباس فاخرہ پہن کر اپنے والد عبداللہ اور اپنے شوہر بکر بن سعد کو لے کر حضرت عبد المطلب کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اب یہ آپ کے والد ماجد کا نام بھی عبداللہ ہے، آپ بھی حلیمہ، اور آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ انشاءاللہ، اور خدا وند تعالیٰ کی آسمان کے رب کی قسم اٹھا رہی ہیں۔ ان عبارتوں سے معلوم ہوا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ ایمان والی تھی، وہ مشرکہ اور کافرہ نہیں تھی۔ اور اگر وہ مشرکہ کافرہ ہی تھی تو میں سوال یہ کرتا ہوں حضرت عبد المطلب نے کیوں ان کو سپرد کیا کہ ان کی کفالت کریں؟ ملا باقر مجلسی کہتا ہے کہ حدیث معتبر میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے چند روز تک آپ کی والدہ کے دودھ نہ اترا کہ حضرت نوش فرماتے حضرت ابو طالب نے ان کا منہ اپنے پستان سے لگا دیا تو حق تعالیٰ نے اس میں دودھ پیدا کر دیا جب تک کہ حلیمہ سعدیہ کا انتظام نہ ہوا اور حضرت ان کے سپرد نہ کیے گئے، حضرت اسی طرح دودھ پیتے رہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں حضرت امام جعفر صادق کہ ہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کو نبی پاک علیہ السلام سپرد کیے گئے، جناب عبد المطلب نے اور جناب ابو طالب نے ایک کافرہ کا انتخاب کیوں کیا اگر وہ کافرہ تھی؟ ایک مشرکہ کا انتخاب کیوں کیا اگر وہ مشرکہ تھی؟ جبکہ ملا باقر مجلسی کی عبارتیں ہی، شیعوں کی عبارتیں ہی بتاتی ہیں وہ صاحب ایمان تھی اور ہر بات پہ انشاءاللہ کہنے والی تھی اور خدا تعالیٰ کی قسم اٹھانے والی تھی، وہ حبل عزا اور کسی بت کو وہ ماننے والی نہیں تھی۔